السلام علیکم. وعلیکم السلام. اطہر صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کرم. کون صاحب بولے؟ ارے میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو اپنے یوم عاشورہ کے جو دن آتے ہیں نا، محرم کے دن 10 دن، ہیں؟ ارے محرم کے جو 10 دن آتے ہیں نا یوم عاشورہ، ہاں ہاں تو اس میں کیا ہے، جیسے ہمارے کچھ جو لوگ ہیں جیسے برادر ہیں بہت سارے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں تو وہ جیسے یوم عاشورہ کے دن جب محرم جب تازہ داری نکلتی ہے ہاں. تو وہ لوگ اس دن کے بلیک کپڑے پہنتے ہیں سب جنے. اچھا. ہاں تو یہ کیا پہننا کیا صحیح ہے، کیا ہے، کیا بتائیے؟ اپنا نہیں، سنت النزدیک ہے. حکم بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن وہ حکم بھی، خالی کالے کپڑے ڈائریکٹ پہننا پورا وہ صحیح نہیں ہے. ہاں تو وہ، خالی کرتا پہن سکتے ہیں کالا. ہاں نہیں جیسے وہ اسپیشل وہ ویسے بنتے جیسے وہ شیعہ ہاں پہنتے ہیں نا. لیکن وہ اس طریقے سے ہوں. ثابت نہیں ہے. کیا چیز کبھی ثابت کسی نہیں؟ زمانے میں خیر القرون میں تابعین طبی تابعین اولیاء کاملین نے کبھی ایسا کیا نہیں کہ 10 تاریخ کو خاص طور سے کالے کپڑے پہنے ہوں ہاں ہاں خاص یا کر کے ہرے وہی میں، کپڑے پہنے ہوں. ہاں ہرے کپڑے ہاں لال بس کپڑے امام پہنے. حسین السلام کا ذکر کریں، ہاں ہاں وہ تو کرتے شہادت ہی. کا ذکر کریں وہ سب سے اچھا ہے. ہاں وہ ذکر لیکن کرو، وہ ایک فاتحہ طبقے والے فاتحہ تو درود. امام حسین کا ذکر ہی نہیں کرتے، بالکل ہی نہیں کرتے. ہاں نہیں میں ہمارے تو مسجد میں ہوتا ہے ویسے، ایسی آپ بات نہیں کہاں ہے، سے لیکن بول رہے ہیں؟ میں بھلواڑہ سے. بھیلواڑہ راجستھان. کیا نام ہے؟ میرا نام ہے رشید احمد. اچھا، رشید احمد صاحب بھیلواڑہ. نہیں وہ دوسرے طبقے کے لوگ نہیں کرتے نا، ٹوک والے. ہاں ٹونک وونک کے تو نہیں کرتے ہیں، لیکن ٹوک ہمارے میں تو بھلواڑہ، کبھی ہوتا ہی نہیں ہے جشن امام حسین صاحب، کبھی نہیں ہوتا. ہاں ہوتا ہاں بھی نہیں ہے ہوتا، تو وہ سب جماعتی ادھر سے سارے. ارے وہ نہیں کرتے. تو کیا معلوم کیا سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر کریں گے تو ہم رافضی ہو جائیں گے، تبدیلی نہیں ہو نہیں جائیں گے. نہیں نہیں نہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اس ایریا میں تو خالی صرف اللہ کی توحید کو بس، باقی وہ دوسری ہاں چیز کیا تو معلوم مانتے کیا ہی ہو گیا ٹوک والوں کو، سمجھ میں نہیں آتا. کچھ نہیں آتا. نوابوں کی نگری جبکہ ہے خالی. نوابوں کے زمانے میں تو میلاد شریف ہوتا تھا بہت دھوم ہاں دھام. بالکل ہوتا تھا صاحب، بالکل ہوتا تھا. کچھ 10%، ہوتا تو اب بھی ہے، لیکن یہ نئے نئے صادقین آ گئے نا. لیکن اکثریت جو ہے نا وہ ان دیوبندیوں کی زیادہ ہو گئی وہاں. نہیں اب یہ کچھ جماعتی. بدوی لوگ پیدا ہوئے نا، بدوی ہاں 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 بدوی وہی لوگ، وہی. انہوں نے جو ہے کہ ہوں. دلچسپی نہیں لیتے اب یہ اس میں. اچھا اچھا، تو آپ کیا دلچسپی نہیں لیتے. اطہر صاحب آپ کیا شیخ ہو کیا ہو؟ میں تو فقیر ہوں. فقیر ہے؟ فقیر تو فقیر کون سے شاہ؟ مانگتا ہوں. اچھا مانگنے والے ہو گیا؟ ہاں ہاں مانگتا ہوں. نہیں نہیں، وہ ایک ہمارا، میں نے ابھی آپ کا دیکھا تھا ویڈیو پہ سن رہا تھا، تو کیا آپ ہو وہ گیا کوئی چتوڑ کا کوئی تھا لڑکا، تو اس سے بات کر ہے؟ رہے تھے، رنگریز بتا رہے تھے آپ. کیا بتائیں گے؟ رنگریز اچھا اچھا. یہ رنگ کرنے والے ہوتے ہیں نا کپڑے پہ. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، وہ سب اپنے بھائی ہیں مسلمان. نہیں نہیں، وہ آپ بتا رہے تھے آپ بھی رنگریزی ہے. میں نے کہا اچھا اچھا. ہاں دیکھ لے ابھی آپ اللہ کی رنگریز ہیں؟ مرضی. بس یہ ہے کہ آپ تو برادریوں کو معاملہ چھوڑو، یہ سوچو کہ سب اللہ نے پیدا کی. یہ بات صحیح کی آپ نے، یہ چھوڑو سب سے دیکھو پہلے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، ہاں یا مسلمان ایھا کہاں آپ کو؟ الناس انا خلقناکم، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہاں. میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تو آپ کا وجعلناکم، تو آپ کا ادھر کبھی ہوتا ہے بھلواڑہ ہے نا؟ میں تو آیا ہوں بھیلواڑہ. کب کس کے یہاں پہ ہے؟ بھیلواڑہ میں جو دارالعلوم سلطان رضا ہے نا، ہاں 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 ہے. اور ایک بار وہاں جامع مسجد میں جمعہ پڑا تھا، مولانا جہاں حفیظ الدین صاحب ہیں ہاں ہے شہر بالکل ہے. امام، ان کے روم میں بیٹھے تھے ہم، پھر وہاں سے جمعہ پڑھ کے ہوں. پھر ہم نکل گئے تھے شاید. اچھا اچھا، تو وہاں ابھی اس جا کا، رہے تھے جب سیلانی بابا رہتے تھے نا زبان کریڑا میں. اچھا مجھے، ہاں یہ آپ کا یہ صحیح ہے کیا بات. اب مجھے بتائیے سیلانی بابا جو ہے ان کا کیا معاملہ ہے صحیح؟ یہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں وہاں پہنچا سیلانی بابا کے ادھر، ہاں ہاں ہاں. تو رات میں ہم پہنچے تھے مغرب کے ٹائم پہ، جی جلدی جی جلدی جا جی. کے ہم نے اثر پڑی. پھر ہوں. مغرب اثر کا ٹائم ختم ہونے والا تھا، تو پھر ہم نے جانے کا سوچا مغرب بعد کے ہو کے آئے. تو وہاں پر ایک امام تھا رامپور کا، اس نے کہا کہ ابھی مت جاؤ، تمہیں بھگا دے گا، بے عزتی کر دیں گے رات کے ٹائم پہ. اچھا. تو اب اللہ والوں کے پاس وہ کبھی بھی جا سکتے ہیں ایسے، ہاں کبھی بھی جا سکتے بالکل اللہ لیکن والے اس کے پاس. امام نے پھر ہمیں روکا، کیونکہ پہلی بار گئے تھے ہم. جی تو جی. امام نے پناہ دی ہمیں، مدرسہ تھا وہیں پر سوئے ہم، کھانا بھی وہی لایا امام. تو پھر وہ بتایا، اس نے پوری کنڈیشن امام نے بتائی اچھا. کہ بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، مطلب بڑے پیسے والوں کو ہی وہ اپنا بناتے تھے. ہاں تو وہ امام نہیں رہتا تھا نا، سب سمجھتے تھے، جانتے تھے. ہاں ہاں صحیح صحیح. تو پھر وہ بتایا کوئی ادھیڑ عمر عورت تھی، وہ کھانا بناتی تھی، وہ وہاں کی خزانچی تھی یا جو بھی تھی، ہاں یہ ہے ایک عورت تھی. ہاں صحیح ہے. تھی نا. تو پھر ہم گئے صبح ہی صبح، تو وہ ایسا وہ
جانے کے بعد وہ اس کے آدمی نے کہا وہ نوکر چاکر ایک لٹیا لے کے جا رہا غیر مسلموں کی طرح سے ذرا سی لٹیا شرین دھونے کے لیے. تو کہنے لگا کہاں جانا؟ میں کہ بابا صاحب سے ملنا ہے. کہنا نہیں بابا صاحب مت کہنا سرکار کہنا سرکار. اچھا میں نے ارادہ کر لیا سرکار جو کہوں گا نہیں کیا ملاقات ہوئے نا کیا واپس چلے جائیں لیکن سرکار نہیں کہنا اس کا. سرکار تو اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ. اب تو لوگ جس کو چاہ رہے ہیں سرکار کہنا ہے صاحب. ہاں جس کو چاہ رہے ہیں حضور کہہ رہا ہے جس کو چاہ رہے ہیں سرکار کہہ رہا ہے بلّہ. آگے کے بتاؤ آپ تو پھر ہم گئے وہ بیٹھے ہوئے تھے بڑبڑا رہے تھے کیا معلوم کون سی دھن میں تھے. تو ہم نے کہا السلام علیکم بابا صاحب کہاں سے آیا تو؟ فلاں جگہ سے آئے. فتح پور میں جب میں مدرسہ چلاتا تھا کانپور کے پاس دارالعلوم سید النبی غنی نواز. تو میں صاحب مدرسہ چلا کیا کرتا مدرسے میں کیا ہوتا ہے. میں کہ صاحب حافظ بنتے کیا کرے گا تو حافظ بنا کے؟ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہوں. ہاں ایسے کہہ رہا. اچھا ایسے ہی کہہ رہا کیا کرے گا حافظ بنا کے؟ میں تو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتا ہوں. اچھا اور پھر وہ سمجھ گیا مجھے کہ یہ ہاتھ نہیں چوما یہ اپنی عزت نہیں کرنے والا یہ آدمی شریعت والا ہے. تو کہہ رہے جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ. تو اس کے وہ چیلوں نے بھی کہا جاؤ جاؤ نکل جانا سے نکل جاؤ. یعنی وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ راز لینے آئے یہ شریعت والے لوگ ہیں یہ اپن کو مانیں گے نہیں. تو وہ انہیں کو روکتے تھے جو اندھ بھکت ہوتے تھے جا کے پاؤں میں پڑ گئے. وہ ایکچولی کیا وہاں پہ تھوڑا کیا ہندو مزاج کے لوگ کیا زیادہ آ جاتے ہیں نا. تو وہ ان کو وہ تصویریں وغیرہ اس ٹائپ کی پتہ نہیں وہ ہم کو تو سمجھ میں بھی جاتا ہے تو ہمارا تو دل بھی نہیں مانتا ایسا کچھ. تو پھر وہ ایک بار میں وہاں چلا گیا کیا کہتے ہیں احمد آباد میں رک گئے تھے وہ جا کے وہی بابا. ہاں وہ احمد آباد میں تو رکتے تھے صحیح بات ہے. ہاں تو وہ کیلے والے کا کوئی گھر تھا کسی کا. تو پھر ایک بار ہم وہاں بھی پہنچ گئے معلوم ہوا وہ میرے سے دیکھ کے وہ اندر چلے گئے. کیا معلوم مجھے دیکھے. اچھا 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 وہ سمجھ جاؤں گے کہ آدمی اپن کے پھنسنے اپن کی جال میں نہیں آئے گا. اور سنو ہاں اچھا تو وہ لوگ ہیں جو نماز سے کوئی مطلب نہیں تھا ان لوگوں کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے. میں نے کہا ایسا تو نہیں ہوتا. ارے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو بات تو کرتے نہیں ہیں. ولی تو اتنی بات نہیں کرتے. صحیح بات ہے. ولی وہ ہوتے ہیں جو اگر باتیں کرتے ہیں تو وہ نماز پڑھیں گے. یوں کہتے ہیں انہوں نے یوں کر دیا انہوں نے وہ کر دیا یہ کر دیا. میں نے کہا ارے کیا معلوم کیا کر دیا. اب دیکھو جو ولی ہوتے ہیں ظاہراً تو ان کے اوپر شریعت معاف نہیں ہوتی. اور جو مجذوب ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. وہ الگ ہوتے ہیں. مجذوب ہوتے ہیں وہ نظر بھی نہیں آتے ہیں. مجذوب نہیں مجذوب چلتے پھرتے ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو باتیں تھوڑی کرتے ہیں. مجذوب باتیں نہیں کرتے بہت کم باتیں. مجذوب کا مطلب ہی جذبوں میں رہنا. ہاں وہ دن بھر اپنی لو میں لگے رہتے ہیں. اور مست بھی اتنی باتیں نہیں کرتے جتنی وہ یہ لوگ کرنے لگے تھے. مست بھی کم بات کرتے ہیں. جو اصلی مست ہوتے ہیں نا جیسے اب ادے پور میں ہمارے مستان بابا ہے وہ اصلی مست ہے. اصلی گلاب بابا صاحب. ہاں گلاب بابا صاحب وہ بالکل اصلی وہ باتیں کیا کرتے تھے. ہاں نہیں کرتے تھے نا. وہ تو کبھی دھن میں کوئی سے موڈ ہو تو کرتے نہیں. تو ایسے تھوڑی کرتے تھے جیسے یہ کرتے تھے یہ والے. ہاں یہ تو پتہ نہیں. وہ کامل مست ابھی وہ مہاراشٹر ٹاکولا میں ہم نے وہ سیلانی بابا کا کوئی ہے ہم نے اسے بات کری وہاں پہ ٹھیٹ لگا کے فون. ٹھیک ہے تو اس جنڈو کو ہم نے پوچھا پہلا کلمہ بول. بولا ہم کو کلمہ نہیں آتا ہے. اور وہاں پہ وہ قدام گیری کر رہا ہے وہاں پہ. لا الہ الا اللہ محمد اصلی میں اپنے یہاں سنی لوگوں میں بریلوی لوگوں میں مزار پرستی بہت ہے. بہت فرضی مزار بہت بنتے ہیں. شیروں کی پوجا شیر کا وہ بنا رکھا شیر کی پوجا کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ اکبر. نہیں اپنے یہاں ہندوستان میں درگاہ پہ جانا چاہیے. جو طریقہ اللہ حضرت نے بتایا اس طریقے سے جاؤ. ادب سے بہترین طریقے سے جا کے آؤ. لیکن درگاہ بھی وہ ہو جو کامل ولی کی ہو اور یقین ہو کہ کامل ولی دفن ہے. ولیوں کی درگاہ ہے. نہیں آج کل فرضی بہت بنا دی ہیں. آپ کو معلوم ہے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے بزنس ہو گیا. ارے یہ آپ کے کوٹا جا کے دیکھ لو 170 کلومیٹر ہے بھیلواڑہ سے. ہاں صحیح ہے. وہاں پر امام حسین السلام کے نام سے پورا اس نے مزار بنا دیا ہے وہاں پر لوکو کالونی میں. اچھا بتاؤ امام حسین کے نام علیہ السلام کے نام کا مزار اس پر کمائی کر رہا ہے. ڈورے بنواتا ہے اور جنے کیا کرتا ہے. اچھا اور اندور میں پڑھا دی تھوڑا بہت مولویت پڑھا ہے. وہ انوار البیان کیا اور انوار البیان خود وہاں آتا تھا. کئی سال آیا. میری اسی سے ملاقات اسی وجہ سے بند ہو گئی کہ فرضی مزار پہ کیوں آئے تم. کوٹا میں ہے صاحب. آج کل لوگوں کے پاس بزنس نہیں ہے. سب سے بڑا بزنس یہی ہے کہ بس کچا پکا بازار بنا لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالم مولوی آدمی وہاں حاضری دیتے ہیں تو اس سے اور پرچار بڑھتا ہے. لوگوں میں اور تقویت ہو جاتی ہے کہ یہ عالم آ رہا ہے. سند ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. اور آپ سنو ایک بڑے عالم کا واقعہ سنا رہا ہوں وہیں کے بارے میں کوٹا کے بارے میں. عالم بعمل مفتی اعظم راجستھان حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
جب وہ کوٹا میں آئے تو جب اس زمانے میں اس کنڈیشن میں مزار کی کنڈیشن میں نہیں تھے وہ یادگار امام حسین کی کوٹا میں جو ہے، تو حضرت کو ایک منا غوری صاحب ماسٹر ہے، بہت قابل آدمی ہے، بہت اچھے آدمی ہے، وہ لے کے گئے وہاں پر، ان کے ذریعے بلوایا اس نے، جو وہاں کا ٹھیکیدار تھا نا وہاں پر، کہ تم بلا لاؤ اور تمہاری بات حضرت مان لیں گے، یہاں جائیں گے مزار پہ ہماری یہاں یادگار پہ امام حسین کی۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ راجستھان کا سب سے بڑا مفتی یہاں حاضری دے لے گا تو ہم اور اچھی طرح سے نوٹ کما لیں گے۔ تو وہ مفتی صاحب کو لے آئے، مفتی صاحب کو باتیں معلوم نہیں تھی، بس یہ کہا تھا ایک چل کے یادگار دیکھنا ہے۔ اب جب وہاں گئے صاحب تو وہ یادگار کو تھوڑا اس کنڈیشن میں بنا رکھا تھا اس نے، دیوال میوال جیسا بھی، کہ حضرت یہ امام حسین کے نام کی یادگار ہے۔ تو ایک دم مفتی صاحب نے ایک ہی نظر دیکھا بتایا تھے، تو ایک نظر دیکھ کے جو پلٹے ہیں تو پیچھے لوٹ کے نہیں دیکھا، اس کا پانی بھی نہیں پیا۔ یہ کوٹا کے پاس میں کیتن گاؤں، کیتن، ہاں تو وہاں پہ بھی کوئی درگاہ ورگاہ ہے، وہاں پہ بھی کوئی وہ ان کے بیٹے بیٹھتے ہیں کالا کپڑے پہن کے اس ٹائپ سے، اچھا ملنگ لوگ آتے ہیں وہاں۔ ہاں پتہ نہیں کیا ہے وہ، وہاں پہ ایک بار میں گیا تھا تو بتا رہے تھے یہاں پہ ہمارے دادا جان بابا جان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہا اچھا ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہوں گے کوئی۔ مفتی اعظم راجستھان تو پلٹ کے واپس آ گئے تھے۔ نہیں وہ اچھا مجھے تو اس کا بتاؤ کہ جیسے محرم کے دن بلیک کلر پہننا کیسا ہے؟ نہیں اس نیت سے پہننا صحیح نہیں، نیت سے صحیح نہیں ہے نا، نہیں کیونکہ غم کا حکم نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو ہے مرید ہے جیسے ویسی شہادت کے واقعات سنیں اور اس طرح سے بار بار غم کو تازہ کرنا کا وہ نہیں ہے، ہاں 3 دن تک کا ہے بس وہی ہے، اعلیٰ حضرت نے جو کہا اس طریقے سے چلو بس، سب سے بڑھیا ہم تو وہی مانتے ہیں بس۔ ہاں اب یہ نہیں اعلیٰ حضرت نے جو کہا ویسے نہیں، بس اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا، ہاں تو وہی سب سے پہلے اللہ اس کے رسول نے جو فرمایا، قرآن حدیث میں جو ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے جو کہا اس کو تھوڑی اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے تھوڑی لکھا کیا، مطلب نہیں جیسے قرآن حدیث سب سے پہلے اپن یہی کہیں گے قرآن حدیث کے مطابق شریعت ہے اور اہل بیت۔ ہاں بالکل۔ اور کبھی بھیلواڑہ میں امام حسین کے نام، وہ امام باقر کے نام کا جلسہ ہوا؟ ہاں ہوتا رہتا ہے نا ہمارے یہاں تو۔ نہیں امام باقر کے نام کا بالکل 12-11 امام کے نام کے تقریر وغیرہ سب ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ۔ میں تو آج سنا، پہلی بار سنا۔ نہیں ہوتے رہتے ہیں ہماری، نہیں کبھی نہیں ہوا امام باقر کے نام کی آج تک تقریر نہیں ہوئی ہندوستان میں۔ آپ آتے ہو، آپ آؤ تو معلوم پڑے گا۔ نہیں 1 گھنٹے کی تقریر تو مجھے بھیجو آپ ویڈیو آڈیو میں۔ ہاں وہ میں پوچھا دوں نا کبھی 1 گھنٹے کی نہیں ملے گی مکمل، مل جائے گی ان کے۔ دیکھو مولا علی سے لگا کے پھر امام حسین، امام حسن، امام حسن، امام حسین، پھر امام باقر، امام جعفر، امام صادق۔ اچھا یہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں بھیلواڑہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام بھی کہو اور وہ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں؟ علیہ السلام ہی کہنا چاہیے کیونکہ پیران پیر نے لکھا، غوث پاک نے لکھا ہے۔ علیہ السلام تو غوث پاک کی مانیں گے، اعلیٰ کی نہیں مانیں گے اس معاملے میں۔ تو علیہ السلام بھی بولتے ہیں نا، اس میں کیا ہو گیا؟ امام حسین علیہ السلام، ہاں علیہ السلام بولو، رحمۃ اللہ علیہ بولو، اس میں کوئی نہیں وہاں بھی بولتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہاں بھی تو کچھ بھی، وہاں بھی تو نہیں وہ وہاں بھی رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اپن امام حسین کو علیہ السلام، سنی لوگ امام حسین کو علیہ السلام بولیں گے۔ وہاں بھی تو حضور کو ہی نہیں مانتا ہے۔ نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے، وہ تو حضور کو ان پڑھ گنوار معاذ اللہ نہیں ایسا کہیں گے تو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ ہاں تو کافر ہے۔ ابھی اشرف علی تھانوی کی کتابیں میں آپ جا کے دیکھو گے نا تو ان کی کتابوں میں یہی بھرا ہوا، ساری گستاخیاں بھری ہوئی معاذ اللہ۔ نہیں جو گوار آپ نے لفظ بولا نا یہ الزام ہے، ایسا کوئی وہی بولے گا تو وہ خود مار ڈالے گا اس کو۔ نہیں میں ثابت، میرے پاس تو کتاب ہے نا۔ ابھی آپ کے بھوپال میں آپ کے ایسے بول دو نا آگے تو وہی مار ڈالیں گے لوگ۔ نہیں کیوں مار ڈالیں گے؟ نہیں جو ایسا بول دے نا کہ حضور کی شان میں کسی نے ایسا لفظ بولا ہے، ہاں تو اگر کوئی بھوپال میں بول دے گا نا حضور کی شان کے خلاف تو وہیں کے لوگ مار ڈالیں گے، وہیں کے لوگ مار ڈالیں گے۔ دیکھو قاسم نانوتوی، اب دیکھو یہ تو کتابیں ہیں، معلوم کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا، اپن سمجھ کیا رہا ہے انہوں نے کیا لکھا ہے۔ ہاں لیکن کتابیں تو بھری ہوئی نا۔ صاحب نے ایسا لکھا ہے، ان کے بھائی نے، قاسم نانوتوی صاحب کے بھائی تھے نا بڑے، نہیں چھوٹے بھائی تھے، میں کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن ایک بھائی نے ایسا لکھا، میں نہیں مانتا کوئی بھی ہو، دیوبند والا ہو یا بریلوی والا ہو، قاسم نانوتوی صاحب کے بھائیوں میں سے ہی ہے وہ، تھانوی صاحب کے بڑے بھائی، انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ شباشی کا معنی ایک نہیں ہوتا نا، شباشی کا معنی بہت سارے کیا معنی ہوتا ہے؟ کون نے دیکھا ملاقات کرتے ہوئے؟ شباشی کا معنی وہ نہیں، یہ بتاؤ یہ دیکھا کس نے؟ یہ دیکھا کس نے؟ صلی اللہ تعالی وسلم کی نہیں یہ دیکھا، یہ صحابہ کرام نے نہیں دیکھا تو یہ ملاقات کرتے کون دیکھ رہا قبروں میں جا کر کے؟ بات تو یہی تو ہمارا عقیدہ، وہ حضور نے دیکھا نا، حضور کو نہیں حضور نے کب فرمایا؟ نہیں حضور نے یہ حدیث میں کب ہے؟ نہیں یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، 27 میں لکھا ہے، جلد ثانی میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام، الملفوظ میں لکھا ہے انبیاء کرام کی قبروں میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں۔ ارے تو شباشی کرتے ہو تو یہ شباشی کا معنی کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کے لیے آپ کہو گے کہ وہ ان کی بیوی کے ساتھ شباشی کر رہے ہیں، ایسا کہہ دو شباشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نہیں آپ بھی بتاؤ، اعلیٰ حضرت کے لیے آپ بولو گے؟ شباشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظہری میاں کے لیے آپ بولو گے یہی لفظ، یہی بولو؟ شباشی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شباشی کے معنی اگر ملاقات بھی لیتے ہو ہاں تو کس نے دیکھا ملاقات کرتے ہوئے؟ یہ تو حضور بتا کے گئے نا ہم لوگ کو. نہیں کہاں حدیث بتاؤ. جب وہ معراج میں تشریف لے کے گئے تو انہوں نے کہا میں جب گیا نہیں یہ حدیث یہ کہاں ہے لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی؟ یہ کہاں حدیث میں؟ لیکن وہ جو آپ جو پڑھو گے نا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنے ٹھکانے جہنم میں بنا ہے. تو آپ یہ جھوٹ باندھ رہے ہو کہ حضور نے فرمایا. تو آپ حدیث بتاؤ نا, آپ حدیث بتاؤ کہ یہ بخاری شریف میں حدیث میں ہے. ارے تو آپ مانتے کہاں ہو؟ شباشی کا ماننا کیا ہوتا ہے؟ نہیں آپ کہہ رہے نا حضور نے فرمایا. حضور نے کب فرمایا؟ تو میں آپ کام کروں صوفی کلی منفی کو میں آپ کو لائن پہ لیتا ہوں. ہاں لے لو ابھی حال لو. ہاں لو لیتا ہوں لو 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 جلدی. میرا نام مت بتا نہیں تو بھاگ جائے گا وہ. نہیں بھگیں گے وہ, آپ کو بھگا دیں گے ایسے. وہ نہیں وہ میرا نام بتاؤ نا بھاگے گا. نہیں وہ آپ کو بھگا دیں گے. جلدی لو جلدی لو لائن پہ لو. ہاں ایک میں لے رہا ہوں. اور یہ جو تمام جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. مسلمان نہیں مانتے. کرپیا لائن پر بنے رہیے. بریلی کے ساتھ وہاں نکاح نہیں ہوتا. کال آن ہولڈ. سب بے نکاح دے رہے ہیں بریلی کے فتوے سے. وہاں پر سیدوں کے بھی نکاح نہیں بات کر رہے وہاں ہیں پر صحابہ کرام کی اولاد کے بھی نکاح نہیں ہوتے ان کے فتوے سے, بریلی کے فتوے سے. تو بھیڑ واڑا بھی سمجھ جائیں گے کچھ والے. اٹھا رہے سو رہے شاید اٹھا نہیں رہے. چلو تو 3 بجے بعد بات کرا دینا. ہاں 3 بجے بعد بالکل. اور یہ بتانا کہ کس حدیث میں لکھا ہے. ہاں وہ سب بتائیں گے. اچھا یہ بتاؤ جب صحابہ کرام نے کیا ہمارے نبی کی بیویوں کو دیکھا تھا؟ ہمارے نبی کی بیویوں کو دیکھا تھا صحابہ کرام نے؟ کون سی بیویوں کو دیکھا تھا؟ ہمارے نبی کی جتنی بیویاں تھیں 7 بھی ہے روایت میں 9 بھی ہے. ہاں کیا تمام صحابہ نے ہمارے نبی کی بیویوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. نہیں دیکھا ہے. تو پھر یہ کون دوسرا دیکھ لے گا؟ تمام نبیوں کی بیویوں کو, جب ہمارے نبی کی بیویوں کو صحابہ ہی نہیں دیکھا تو یہ کون سا بزرگ, یہ کون سے بزرگ ہیں جو تمام نبیوں کی بیوی کو بیک وقت جاتے ہوئے دیکھنا, قبروں میں جاتے ہوئے ملاقاتیں کرتے دیکھنا ہے؟ ارے تو یہ میں ہی تو کہہ رہا ہوں یہ میٹر آپ نا آپ کی ایک ویڈیو پہ پڑی ہوئی ہے, آپ اس پہ بھی بحث کر رہے تھے لیکن آپ کو سمجھا رہے تھے لیکن آپ سمجھ نہیں رہتے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو ایک بات سنو, وہ ابھی سنبل کی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے, ابھی سنبل کی مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے, ابھی اجمیر شریف کا مسئلہ چل رہا ہے, ابھی بدایوں کی مسجد کا چل رہا ہے. طاہر رضا قاری صاحب تھے انہوں نے, اور ہم آپس میں یہی سب چکر میں پڑیں گے نا تو یہ ہمیں کھا جائیں گے دوسرے لوگ. سمجھ گئے؟ اگر بھیل واڑہ میں بھی کوئی دیوبندی ہوگا نا اس کی مسجد پہ بھی حملہ ہوگا نا تو آپ لوگ جاؤ گے وہاں پر مدد کرنے ان کی, یہ سمجھ کے جاؤ گے کہ اپنے بھائی مسلمان, یہ نہیں سوچو کہ یہ دیوبندی ہے تو ہم نہیں کریں گے مدد ان کی, جان دو. ایمان کی تعریف اور ایمان مکمل ہی تبھی ہوتا ہے نا جب میں. نہیں یہ بتاؤ وہاں پر بھیل واڑہ میں دیوبندی بھی ہیں, 3 مسجدیں دیوبند والوں کی ہیں, تو کیا آپ انہیں مسجد نہیں مانو گے ان کی مسجد؟ میرا تو ایمان ہی مکمل تب ہوتا ہے جب میں اس چیز کو مانوں گا, بس بات ہے. میرا تو ایمان مکمل ہے, میرا ایمان کی تعریف یہی ہے کہ کافر کو کافر, مسلمان کو مسلمان. تو ایسے چلتے پھرتے کو ہر کسی کو کافر کہتے ہو, بغیر جانے بغیر پہچانے نہیں کہیں گے, ہر کسی کو تھوڑی. پولیس والے بھی ایک دم دفعہ نہیں لگاتے ایک دم مرڈر کی, پہلے چھان بین کرتے ہیں پولیس والے بھی, وہ تو دنیا دار ڈپارٹمنٹ ہے لیکن وہ بھی چھان بین کرتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت والے ایک دم کافر کہتے ہیں کہ عرب والے کافر ہیں, مکہ شریف کے امام کافر ہیں, مدینہ شریف کے امام کافر ہیں, وہاں پر جتنے بھی سید ہیں ان کو بھی مسلمان نہیں مانیں گے. تو وہاں بھی مانتے ہیں, بلگرام والے ہیں, مسولی والے ہیں, اور یہ کالپی والے تو وہاں بھی مانیں گے وہاں کے سیدوں کو. تو تم سنی کیسے ہوگا, وہ وہاں بھی تو تم سنی کیسے ہوگا یہ بتاؤ؟ جب وہاں کے سید مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان؟ تم بتاؤ کہ تم سید ہو, وہ بھی سید ہے, تو تمہارا شجرہ الگ ایک ہی تو ہے, الگ تھوڑی ہوگا سیدوں کا شجرہ. سب سیدوں کا شجرہ امام حسین اسلام تک پہنچتے ہیں. تو اب اگر یہ مانتے ہیں کہ مدینہ شریف میں سید مسلمان نہیں ہے, وہاں بھی ہوں, تو پھر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کے سیدوں کا سلسلہ نسب منقطع ہو گیا, اور سیدوں کا سلسلہ نسب منقطع نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا میری اولاد کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. چلو ٹھیک ہے, امام حسین امام مہدی اسلام بھی وہیں پیدا ہوں گے, سمجھ لو آپ. دکان پہ جا کے فون کرتا ہوں. دکان پہ جاؤ اور ایسے باتیں مت کیا کرو فالتو.